اور حدیث میں آیا ہے کہ جب بندے کی روح قبض ہوگی اور قبر میں پہنچے گا تو قرآن جو ہے وہ اس کے سر کے پاس ہوگا. جو آدمی قرآن کریم سے مشغول ہوگا، اس کی تلاوت سے، اس کے فہم سے، اس کے تبلیغ سے، اس کی دعوت سے، تو قرآن اس کے سرانے ہوگا، اور سرانے ہو کر وہ اس بندے کے اوپر عذاب آنے سے رکاوٹ بنے گا. عذاب قبر تو برحق ہے نا، عذاب قبر بھی ہوتا ہے، وہ صرف کافروں کو نہیں، مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے. تو ایک حدیث میں ہے کہ قرآن جو ہے وہ سر کی طرف بیٹھا ہوگا چوکیداری کرنے کے لیے، اور دائیں طرف نماز ہوگی، اور بائیں طرف روزہ ہوگا، پاؤں کی طرف کچھ صدقہ خیرات ہوگا جو اس نے کیا. تو عذاب قبر اگر آئے گا تو سر کی طرف سے آئے گا تو قرآن روکے گا، دائیں طرف سے آئے گا نماز روکے گی، بائیں طرف سے آئے گا تو روزہ روکے گا، اور پاؤں کی طرف سے آئے گا تو صدقہ خیرات روکے گا. تو عذاب قبر سے روکنے والی چیزیں ہیں یہ. تو قرآن جو ہے وہ ایسی چیز ہے، اگر بندہ روزانہ تلاوت کرتا ہے، روزانہ قرآن کریم سے اپنا رابطہ رکھتا ہے، تو پھر قرآن اس کے ساتھی ہو جاتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس کو عذاب قبر سے روکتا ہے، محفوظ کرتا ہے. تو اس لیے پہلا حق یہ ہے کہ تلاوت، کوئی دن تلاوت سے